الحمد والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے قرآنی آیات پر مشتمل تعویذ کا شرعی حکم کیا ہے اور انہیں پہن کر کیا بیت الخلاء میں جا سکتے ہیں، نیز تعویذ بازو پر باندھ کر بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ یعنی تعویذات کے متعلق آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا۔ تو ان مسائل کے حل کے لیے یہ کل ہی میں ایک کتاب خرید کے لایا ہوں، تقریباً اس کی قیمت 43,000 روپے ہے، اور بحمد اللہ یہ کتاب مجھے بطور تحفے کے اندر ملی ہے۔ ہمارے عظیم محسن مربی عاشق رسول، اور جتنی بار یہ دل جیتتے جاتے ہیں تعریف زبان سے بمشکل ہے، اللہ انہیں جزا دے۔ میری مراد حاجی ملک خلیل صاحب، یہ ہماری لائبریری کے اندر کتاب موجود ہے، اور اس کے ساتھ ایک مزید بھی میں کتاب لایا ہوں، تقریباً وہ 22,000 روپے کی ہے، اور یہ دونوں کتابیں ان کی جانب سے بطور گفٹ ہوئی ہیں، اور اسی مسئلے کے حل اور دیگر مسئلہ جات کے حل کے لیے یہ میں خرید کے لایا ہوں۔ اللہ انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے اور بہترین اس کا انہیں صلہ عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ ان کے بچوں کی خیر فرمائے اور ان کا سایہ اپنے بچوں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ ذرا اس کو سماعت کیجئے، اس کی ایک جلد میرے پاس ہے۔ تعویذات کو خواہ وہ قرآنی آیات پر مشتمل ہوں، اگر احتیاط کے ساتھ غلاف وغیرہ میں محفوظ کر کے انہیں استعمال کیا جا رہا ہے تو انہیں پہن کر بیت الخلاء میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احتیاط افضل ہے۔ اور قرآن مجید کا سائز چھوٹا کرنا کہ اس میں تلاوت نہ کی جا سکے، یہ مکروہ ہے۔ صحابہ تعویذ چھوٹا چھوٹا کر کے لکھا جاتا ہے۔ سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ، میرے اور آپ کے امام سیدی اعلی حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے بھی اس سے ملتا جلتا سوال کیا گیا کہ بچوں کے گلے میں بچوں کے ماں باپ بچوں کی حفاظت کے لیے تعویذات وغیرہ پہنا دیتے ہیں، غرض کپڑے کے اندر ہوتا ہے، چمڑے کے اندر سلائی کیا جاتا ہے، چاندی کے اندر رکھ کر سلائی کیا جاتا ہے، بہت احتیاط سے کام ہوتا ہے، اور بچے انہیں پہن کر پاخانے میں جاتے ہیں اور طرح طرح کی بے ادبیاں ظہور میں آتی ہیں۔ میرے امام سے سوال ہوا کیا یہ کام شرعاً جائز ہے، ان تعویذات کو پہن کر جانا واش روم کے اندر دیگر جگہوں کے اوپر؟ آپ نے اپنے جواب میں کچھ دلائل سنن ابی داؤد
یہ ہماری لائبریری کے اندر موجود ہے. مصنف عبد الرزاق یہ بھی ہماری لائبریری کے اندر موجود ہے, اور در مختار یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, اور رد المحتار یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, اور تبیین الحقائق یہ فی الوقت ہمارے پاس نہیں ہے. خیر ان تمام کتب کے اندر اختصار کے ساتھ آپ نے ادلہ پیش کیے اور فرمایا, اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. فرمایا کہ غلاف میں لپٹے ہوئے تعویذ کے ساتھ بیت الخلاء میں داخل ہونا مکروہ نہیں ہے, البتہ اس سے بچنا افضل ہے. یعنی یہ پہن کر بیت الخلاء میں انسان نہ جائے, اگر چلا بھی جائے کوئی حرج نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ چیز ہے جسے آج کل حمائل کہتے ہیں, حمائل, اور وہ آیات قرآنیہ پر مشتمل ہوتی ہیں. جب اس کا غلاف الگ ہو جیسے موم جامہ وغیرہ, تو اس کے ساتھ بیت الخلاء میں داخل ہونا جائز ہے. اور اجنبیت کا انسان کو شکار نہیں ہونا چاہیے. قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اپنے مسائل کا حل دیکھنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ بیت الخلاء میں داخل ہونا بھی جائز ہے, حتیٰ کہ جنبی آدمی کا اسے ہاتھ لگانا, اسے اٹھانا بھی جائز ہے, اور بے ادبی سے احتیاط کی جائے. دیکھیں نا, قرآن مجید اگرچہ 10 غلافوں میں ہو, بیت الخلاء میں لے جانا بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں یہ قابل مذمت بری بات ہے, اور عرف کے اندر بے ادبی والی بات ہے, اور توہین کا سبب اسے قرار دیا جاتا ہے, اور اسے قابل مذمت سمجھا جاتا ہے. ایسے تعویذات جو آیات قرآنیہ پر مشتمل ہوں, وہ آیات ضرور قرآن عظیم کی ہیں, مگر وہ تعویذ ہی کہلائیں گی, اور انہیں قرآن مجید نہیں کہا جاتا. جیسے علم نحو کی کتاب, نحو کی کتابوں کی مثالیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں, لیکن ہے نحو کی کتاب قرآن سے مثالیں دی جاتی ہیں, اس لیے علم نحو کی کتاب کا ہی حکم ہوگا, قرآن عظیم کا حکم نہیں ہوگا. اور قرآن مجید دارالحرم میں لے جانا منع ہے, اور کتاب لے جانے سے کسی نے منع نہ کیا. قرآن مجید کے گتے کو بے وضو چھونا حرام ہے, لیکن اس کتاب کے ورق کو چھونا جائز ہے. اسی طرح ٹین کے اندر یا کپڑے کے اندر بند کر دینا یا غلاف کے اندر سی دینا, یہ خود خلاف شرع ہے, کیونکہ اسے تلاوت سے منع کرنے کا ایک باعث ہے. ائمہ سلف تو مصحف شریف کے غلاف میں بند لگانے کو مکروہ جانتے تھے. بند باندھنا بظاہر منع کی صورت ہی ہوگا, یوں ٹین وغیرہ یا چاندی یا کپڑا ان میں رکھ کر ہمیشہ کے لیے سی دینا یہ حقیقتاً منع ہے. اور یہ کس درجہ مکروہ اور کبھی عمل ہوگا؟ تبیین الحقائق کے اندر ہے, کان المتقدمون یکرہون شد المصاحف واتخاذ الشد لہا لئلا یکون فی صورت المنع فاشبہ الغلق علی باب المسجد. فقہائے کرام قرآن مجید کو کسی چیز میں بند کر دینے اور اسے بند کرنے کا ایسا کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے, اس وجہ سے تلاوت سے روکنے کی کوئی صورت ہی پیدا نہ ہو, کیونکہ یہ اس امر کے مشابہ ہوگا جیسے مسجد کے دروازے کو بالکل بند کر دیا جائے. صاف بات ہے, جب دروازے کو بند کر دیا جائے گا لوگ وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکیں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے, اس کو اگر جتنا آپ مزید پھیلاتے جائیں گے یہ پھیلتا جائے گا. اختصار کے ساتھ ان تمام ادلہ کی روشنی کے اندر خلاصہ یہ ہے, قرآنی آیات پر مشتمل تعویذات پہننا ہو تو اس کے ادب کا خیال رکھا جائے, اور افضل یہ ہے انہیں اتار کر طبعی حاجت پوری کرے. بیوی سے ہم بستری کے وقت بھی ادب کا تقاضا یہی ہے, اس وقت یہ تعویذات اتار دیے جائیں اور قرآن مجید کے ادب کا خیال رکھا جائے. قرآن مجید نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس سے برکت حاصل کی جائے,
اس کا ادب کیا جائے، اس سے فضیلت حاصل کی جائے، تو تعویذات جو ہوتے ہیں، جو لکھا جاتا ہے اوراق کے اوپر، یا تو اس پہ قرآن کی آیات ہوتی ہیں یا میرے مصطفیٰ کے فرامین موجود ہوتے ہیں، تو ان کا خیال رکھنا، ان کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہر بندہ مومن کے اوپر لازم ہے۔ بصورت دیگر تو پھر انسان گناہ کا سبب ٹھہرے گا اور گنہگار ہوگا۔ ہم بستری کے وقت، بیت الخلاء میں جاتے وقت، اور اسی طرح دیگر معاملات کے وقت جہاں انسان ادباً ناپسندیدہ سمجھتا ہے، وہاں پر تعویذات کو اتار لیا جائے۔ باقی جہاں تک تعویذ کا تعلق ہے، شرعاً جائز ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔